پاکستانی میڈیا نے اپنی آزادی اور بچاؤ کی ایک طویل اور مشکل لڑائی لڑی ہے۔ اس نے آمرانہ مزاج سول ملٹری حکومتوں، انتہا پسند جنگجوؤں، نسل پرست شدت پسندوں، بنیاد پرست دہشت گردوں اور فسادی طالبان کے غضب کا سامنا کیا، بھاری جرمانے ادا کیے، سرے عام کوڑے کھائے، طویل قید و بند کی صعوبتیں کاٹی، خوفناک روح فرسا تشدد برداشت کیا، پراسرار طریقے سے غائب اور حتیٰ کہ دن دہاڑے قتل تک ہوئے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب ایسی دھمکیاں میڈیا کا خون خشک کر دیتی تھیں۔ پاکستان کو دنیا میں صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک ملک ہونے کا مشکوک اعزاز حاصل ہے۔ بدقسمتی سے واقعاتی شہادت سے تصدیق ہوتی جا رہی ہے کہ عمران خان کی قیادت میں قائم ہائبرڈ نظام، جسے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، میں میڈیا غیر معمولی خطرے سے دوچار ہو چکا ہے۔ گزشتہ 7 اشروں سے غیر آئینی، غیر محفوظ یا آمرانہ حکومتوں نے میڈیا کو ڈرانے، دھمکانے، دباؤ میں لانے اور کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے قوانین بنائے ہیں۔ الیکٹرانک دور کی آمد اور لائیو نجی ٹیلی ویژن چینلوں کی ایک بڑی تعداد میں نمودار ہونے سے میڈیا اس دباؤ کو قدرے پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوا۔ انٹرنیٹ اور سائبر سپیس کی دنیا میں آزادی اظہار کا میدان وسیع ہو گیا۔ کمیونیکیشن کی عظیم عالمی تنظیمیں جیسا کہ گوگل، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ اور ان کی ذیلی شاخوں جیسے کہ یوٹیوب نے ابلاغ کو غیر معمولی اٹھان دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود کو غیر محفوظ خیال کرنے والا موجودہ ہائبرڈ نظام توانا ہوتے ہوئے آزادی اظہار اور شہری حقوق کو کچلنے کے لیے غیر معمولی تیزی دکھا رہا ہے۔ اس وقت میڈیا کو کنٹرول میں لانے کے لیے ہائبرڈ نظام کی نمائندگی کرنے والے 2 اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ادارہ ہے اور دوسرا سویلین حکومت کا ادارہ پیمرا ہے۔ میڈیا کے خلاف دونوں کی مشترکہ مشقیں جاری ہیں۔ اب سوشل میڈیا کارکنوں کو دبانے کے لیے FIA کو بھی میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر نظروں سے غائب، احتساب سے بالا تر سول ملٹری انٹیلیجنس ادارے 5th جنریشن وارفیئر کا تصور ذہن میں بسائے سوچتے ہیں کہ آزاد میڈیا ضرور غیر ملکی آقاؤں کا زر خرید ہے اور وہ دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ چنانچہ ریاستی اداروں کی طرف سے میڈیا کو دھمکیاں، وارننگ، قانونی نوٹس، جرمانے، بندش، جسمانی تشدد، گرفتاریاں اور غائب کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ ان کارروائیوں کی اطلاعات عالمی میڈیا کو مل رہی ہیں۔ ان کے پاس حقائق کے دفتر جمع ہو رہے ہیں۔ صحافی اسد طور پر گزشتہ ہفتے ہونے والے جسمانی تشدد نے ضبط اور احتیاط کے تمام بندھن توڑ ڈالے۔ میڈیا کے نسبتاً آزاد دھڑے اور سول سوسائٹی مزاحمت پر اتر آئے۔ میڈیا کے ان جانبازوں کی فہرست بہت نمایاں ہے جنہوں نے آزادی اظہار اور آئینی حق مانگنے کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ حیات اللہ 2003 میں اغوا اور قتل کیے گئے۔ عمر چیمہ 2010 میں اغوا اور تشدد کا نشانہ بنے۔ سلیم شہزاد غائب کیے گئے اور تشدد زدہ لاش 2011 مئی میں ایک نہر سے ملی۔ حامد میر 2014 میں فائرنگ سے زخمی ہوئے۔ احمد دورانی کو اغوا کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور اب 2017 سے جلا وطن ہے۔ طہا صدیقی اغوا ہوئے، تشدد ہوا اور 2018 سے جلا وطن ہے۔ کل بخاری کو اغوا کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں اور 2018 سے جلا وطن ہے۔ متی اللہ جان کو 2020 میں اغوا کیا گیا۔ ابصار عالم 2021 میں گولی لگنے سے زخمی ہوئے اور اب اسد طور پر گھر میں گھس کر تشدد ہوا ہے۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں ملوث حملہ آوروں یا منصوبہ سازوں کو وہ طاقتور اور باخبر ایجنسیز نہیں پکڑ سکیں جن کی اجازت کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہلتا۔ جنگ اور جیو گروپ کے مالک اور چیئرمین میر شکیل الرحمان نے نیب کی جیل میں 7 ماہ تک قید تنہائی کاٹی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نادیدہ ایجنسیوں کی وارننگ کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ اب حامد میر کو جیو ٹی وی سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے مبینہ جابر قوتوں کے خلاف اپنے جذبات کا برملا اظہار کر ڈالا ہے۔ اس دوران بہت سے مشہور صحافی منظر عام سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ ان میں سے بہت سوں پر گمنام مدعیوں کی طرف سے غداری کے مقدمات درج ہیں۔ اب ہائبرڈ نظام ایک صدارتی آرڈیننس لانے کی دھمکی دے رہا ہے جو پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر اختلافی آوازوں کا ہمیشہ کے لیے گلا گھونٹ دے گا۔ مجوزہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے دائرہ کار اور ہدف کے اعتبار سے شفاف قانون ہے۔ اگر یہ مسلط کر دیا گیا تو کسی بھی فورم، خاص طور پر ٹی وی، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہر قسم کی تنقیدی بحث اور تبصروں کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن ذرا سوچیں کہ وہ معاشرہ جس نے آئینی جمہوریت کا مزہ چکھ لیا ہو اور مزید کا طلبگار ہو، اس کا جب شفافیت سے گلا گھونٹا جائے گا تو ہوگا کیا؟ یہ بات یقینی ہے کہ سول سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ گھٹنے ٹیک دے گا، کیونکہ ایک تو اسے عدلیہ پر اعتماد نہیں کہ وہ اس کا تحفظ کر پائے گی، اور دوسرے اس کے پاس طویل جدوجہد کے لیے وسائل نہیں۔ لیکن آخر کار معاشرے کا ایک اہم حصہ بغاوت کرے گا اور اپنے اہداف کے حصول کے لیے جارحانہ ذرائع تلاش اور استعمال کرے گا۔ اور یہ ایک فطری بات ہے۔ جب کوئی ریاست اپنے شہریوں کو دیوار سے لگا دیتی ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جلد یا بدیر ان میں سے کچھ مایوسی کے عالم میں ضرور اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں جب آزادی اظہار پر پہرا لگا دیا جائے گا اور جمہوریت کا ایک سیفٹی والو بند ہو جائے گا تو اس سے جذبات کھولنے لگیں گے، گھٹن میں اضافہ ہوگا اور سیاسی دباؤ بڑھے گا۔
वो कशमकश फिर जाती सतह पर उतर आएगी, जिसमें मजलूम शख्स जालिम का नाम लेने और रियासती इदारों की साख मजरूह करने से गुरेज नहीं करेगा और ना ही खाइफ होगा। रियासती इदारों के साथ इस वक्त यही कुछ हो रहा है। इनके कायदीन इस हाइब्रिड सिस्टम में तेजी से अवाम की नजरों में आते जा रहे हैं। मुल्क की फिजा में बहुत देर से तारी सकूत का पर्दा नवाज शरीफ ने आखिरकार गुजरांवाला जलसे में चाक कर दिया था। रवां बरस के आगाज में हिजब इख्तलाफ के उस जलसे में उन्होंने आर्मी चीफ और DGISI का नाम लेकर तनकीद की। अब उठाया गया यह कदम पीछे नहीं हटेगा। मीडिया के नाराज तर्जुमान खुलकर कसूरवार रियासती अनासर की बात करते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान का नाम लेने से भी दरेग नहीं करते। रियासत के गैर नुमाइंदा, ताकतवर और एहतसाब से बालातर अनासर को शक है कि उनकी अमलदारी, नजरिए और हिकमत अमली को चैलेंज करने वाले सहाफी और सियासतदान गैर मुल्की एजेंट हैं। सितम जरीफी यह है कि सिविल सोसाइटी के बड़े हिस्सों को यकीन हो चला है कि रियासत के ये अनासर रियासत में आईनी हकूक के मुहाफिजों जैसा कि बार और बेंच, इंसानी हकूक की तंजीमों और मीडिया के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन जंग लड़ रहे हैं। ताहम दलेर सहाफी कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जज हजरात भी मुश्किल से हासिल करदा आजादी के तहफ्फुज के लिए मुतहर्रिक हो रहे हैं। हर एक जस्टिस काजी फायजीसा की जगह लेने वाले अब 2 और आ जाएंगे। दर हकीकत वो दिन अब दूर नहीं जब घेरे में आए हुए आईनी इदारे जाबिर इदारों की जकड़ को गर्दन से उतार फेंकेंगे और मुआशरे को आजाद होने में मदद देंगे।